الحمد للولی والصلاة والسلام على النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود واصحاب مدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ خالق ارض و سما کے لیے تمام تعریفیں، جس نے اس وسیع آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا رکھا ہے اور جو اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو مخلوق سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ارض و سما کے ہر ایک ذرے کے بدلے میں ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت عبد المطلب کے پوتے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، تاجدار عرب و عرم، شب اسرا کے دولہ، نبیوں کے امام، امت کے رکھوالے، روز جزا کے شفیع، قبر و حشر میں امت کو سنبھالنے والے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب درود و سلام، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، ظلم اور ستم، جبر اور استبداد کا رویہ جب اختیار کیا جاتا ہے اور جب انسان طاقت کے نشے میں
یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کا رب العالمین خالق بھی ہے اور وہ مالک بھی، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری عزتیں، سارے اقتدار اسی کی ذات کو لائق ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو لائق نہیں۔ تو پھر اللہ تعالی عز و جل آن واحد میں ظالم لوگوں کو اپنے غضب کا نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس ضمن میں پہلی سرکش اقوام کا تذکرہ کر کے بعد میں آنے والی اقوام کو سبق دیا کہ ظلم، جبر اور استبداد سے دور رہنا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ ظلم کی اپنی ذات سے نفی فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی بھی لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اس نے اپنی ذات سے بھی ظلم کی نفی کر دی کہ حالانکہ وہ مالک ہے، وہ جو کرے گا وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ خالق ہے، اس کا ہر فیصلہ برحق ہے، وہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اسے ظلم سے اس قدر ناپسندیدگی ہے کہ اس نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی فرما دی، اور ارشاد فرمایا الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا تم نے اس سے پہلے گزر جانے والی قوموں کی خبروں کو نہیں پڑھا اور سنا؟ ان میں سب سے پہلے ذکر کیا قوم نوح کا، پھر قوم عاد کا، پھر قوم ابراہیم کا، پھر اصحاب مدین کا، کہا یہ تمہارے قرب و جوار میں بسنے والی اقوام ہیں، تم دیکھو کہ ہم نے ان ظالموں کو، سرکشوں کو کس طرح نشانہ عبرت بنایا۔ اس لیے ظلم کبھی بھی روا نہ رکھنا، جبر اور استبداد یہ کبھی بھی تم اختیار نہ کرنا، کیونکہ اللہ کو یہ رویے سخت ناپسند ہیں، اور وہ ظالموں، جابروں اور استبداد و ظلم کرنے والوں کو زیادہ لمبی مہلت نہیں دیتا۔ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن لمبی مہلت نہیں دیتا، یہ اس کا آئین بھی ہے اور اس کا نظام قدرت بھی ہے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یملل الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنا ظلم کر لے جتنا کرنا ہے، وہ جبر کر لے جتنا کرنا ہے،
وہ استبداد کر لے جتنا کرنا ہے، طاقت کا جو نشہ ہے اس کو وہ پورا آزما کر دیکھ لے، حتی اذا اخذہ ولم یفلتہ، پھر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ مہلت نہیں دیتا، پھر کوئی اس کو اللہ کے ہاں چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون تمہارے سامنے ہے، کتنی طاقت کا نشہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، بنی اسرائیل پر ظلم، جبر اور استبداد کے وہ پہاڑ توڑے کہ انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور دنیا میں ظلم کے لیے فرعون استعارہ بن گیا۔ جس قدر ظلم کیا جا سکتا تھا اس نے بنی اسرائیل پر کیا، لیکن پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جب پکڑا تو پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے اسے چھوڑا نہ سکا، اور رب العالمین نے اسے بحر قلزم میں اس کی افواج، اس کی طاقت، اس کی قوت سمیت، اس کی بادشاہت سمیت اسے غرق کر کے قیامت تک کے فرعونوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ دور کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، زمانہ کوئی سا بھی ہو، تاریخ کا دہارا کوئی سا بھی ہو، انسان کسی بھی دور کا ہو، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات سے بھی ظلم کی نفی فرماتا ہے، وہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، اور بار بار کی نفی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کو ظلم کتنا ناپسند ہے۔ اس لیے طاقت کے نشے میں، حکومتوں کے نشے میں، یا کسی بھی سطح کے نشے میں جا کر ظلم اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ مہلت ہے، ڈھیل ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ یہ مہلت ہے ایک وقت کے لیے، اور پھر وہ پکڑ لیتا ہے، اور قرآن کریم میں اس نے خود فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے۔ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یاد کرو کہ اس نے کیسی پوری پوری بستیوں کو پکڑا، اور ان بستیوں والوں کا قصور کیا تھا؟ وہ ظالم تھے۔ ان اخذہ علیم شدید، پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس کی گرفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اتنی دردناک ہوتی ہے کہ پھر لوگ اس پکڑ اور اس گرفت کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں۔ ظلم کہتے کس کو ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، نہ حق کسی کا قتل کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا حق اس کو نہ دینا، یہ ظلم کی ساری شکلیں ہیں، اور اللہ نے ظلم کی ساری شکلوں کو حرام قرار دیا۔ ظلم کی کوئی بھی شکل اللہ نے جائز نہیں رکھی ہے،
کسی کو گال دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو برا بلا کہنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا نہ حق قتل کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حق اس کو نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ سب ظلم کی شکل ہے، اور ظلم جس مرضی سطح پر ہو اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہوتا ہے، فرمان رب العالمین کا ہوتا ہے، اور اس کی روایت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی حد متعین کرنے والا نہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہا ہے، حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ اس کو اختیار ہے، وہ ہمارے متعلق جو حکم بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے وہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ وہ ہمیں جیسا رکھے وہ ظلم نہیں ہے، جس حال میں رکھے وہ ظلم نہیں ہے۔ وہ ہمیں اعضاء سے محروم کر دے یہ بھی ظلم نہیں ہے، ہمارے اعضاء چھین لے یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ وہ ہمیں سارا جسم سلامت دے دے یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ کسی سطح پر ہم اس کی ذات کے لیے ظلم کا لفظ نہیں بول سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ فرما رہا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ظلم کو حرام قرار دے دو۔ مت کسی پر ظلم کرنا، مت کسی پر زیادتی کرنا، مت کسی کو برا بلا کہنا، کسی کا ناحق قتل مت کرنا، کسی سے فساد مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، کسی کا حق مت چھیننا، کسی کو حق سے محروم مت کرنا۔ وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ ظلم مت کرے۔ اس کی اتنی بلند شان ہے، لیکن اتنی بلند شان کے باوجود وہ ظلم کو ناپسند فرمائے، اور وہ بار بار ظلم کی ہر شکل کو رد فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اور بار بار یہ حکم دے رہا ہے کہ ظلم سے بچ کر رہنا۔ طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، قوت کے نشے میں اگر تم نے ظلم کیا، دولت کے نشے میں ظلم کیا، تو فرعون کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، قارون کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، حامان و شداد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، دنیا کے حکمرانوں کی تاریخیں تمہارے سامنے ہیں، اقوام قوت و شدت کی تاریخیں ہم نے قرآن میں رقم کر دی ہیں۔ قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا
جن قوموں کو اپنی طاقت کا نشہ تھا، جن اقوام کو اپنی قوت پر غرور تھا، جن کو اپنے دولت پر گھمنڈ تھا، جنہیں اپنے ہنر پر فخر تھا، جب انہوں نے سرکشی کی، جب ظلم کیا، جب جبر کیا، تو ہم نے کسی کو آسمان سے پتھر مار کر، کسی کو آندھی کے ذریعے اور کسی کو کسی طریقے سے ہم نے دنیا کے نقشے سے مٹا کر رکھ دیا۔ ہم ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے ڈھیل ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم چھوٹ دے دیں گے، ہم ڈیل دیتے ہیں۔ ہم نے صدیاں ڈیل دی فرعون کو، لیکن جب باز نہیں آیا تو ہم نے اسے غرق کر دیا۔ ہم نے نمرود کو ڈیل دی، وہ باز نہیں آیا تو ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ ہم نے قارون و حامان کو ڈیل دی، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ہم نے برباد کر دیا۔ اور ماضی بعید میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماضی قریب کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے ظالموں کو جب پکڑا تو پھر اتنی شدت سے پکڑا کہ پھر ان کو دیکھ کر لوگ بھی توبہ کر اٹھے۔ ظلم معاشرے کو برباد کرتا ہے، ظلم ناانصافیوں کو جنم دیتا ہے، ظلم معاشرے میں بغاڑ پیدا کرتا ہے، ظلم انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، ظلم کے ذریعے انسانیت اپنے اصلی مقام کو کھو دیتی ہے۔ اور ظلم جب بڑھتا ہے، جبر جب بڑھتا ہے، استبداد جب بڑھتا ہے، تو پھر اللہ عز و جل اپنا حکم سنا دیتا ہے۔ یہ اس کا قانون قدرت ہے، یہ اس کا آئین قدرت ہے کہ وہ ظالموں کو ڈیل دے کر دیکھتا ہے، لیکن جب وہ ظلم سے باز نہیں آتے تو پھر میرا رب گرفت فرماتا ہے، اور پھر میرے رب کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا، اور پھر اللہ نے ایک طرف اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی، لیکن دوسری طرف ظالموں کو تنبیہ کی کہ ظلم سے باز آ جاؤ۔ اور تنبیہ کرتے ہوئے میرے اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا، کیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور دوسرے مقام پر فرمایا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَ جَهَنَّمَ وَكَانَ سَعِيرًا۔ فرمایا سنو، جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، جس نے جبر کیا، جس نے استبداد کیا، جس نے معاشرے میں بغاڑ پیدا کیا، جس نے حدود کو توڑا، ان قریب ہم اسے پکڑ لیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور جب جہنم میں ڈالیں گے تو پھر جہنم سے اسے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ اور یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ کتنا فخر تھا ابو جہل کو اپنی طاقت کا، کتنا گھمنڈ تھا اسے اپنی قوت کا۔ جب پنچایت میں بیٹھتا تھا تو اصول کیا رکھتا تھا، جس کی جی چاہے میں بات ٹوک دوں، لیکن جس نے میری بات کو ٹوکا اس کی گردن اڑ جائے گی۔ یہ مکہ کا آئین زمانہ جاہلیت کا پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ اس آئین میں یہ درج تھا کہ ابو جہل جس کی چاہے بات کو ٹوک دے، لیکن جس نے ابو جہل کی بات کو ٹوکا اس کی گردن اڑ جائے گی۔ کتنا غرور تھا اپنی طاقت پر، کتنا گھمنڈ تھا۔
اللہ نے ڈیل دے رکھی. کتنی ڈیل دی؟ امام الانبیاء کے مقابلے میں آ گیا. اللہ نے چھوٹ دے کر رکھی. سرکار دو عالم کے مقابلے میں آیا، تشدد کیا، ظلم کیا. پھر اللہ تعالی نے بدر میں کسی پہلوان سے نہیں، کسی نامور سپہ سالار سے نہیں، 2 بچوں کے ذریعے اللہ نے ذلت کی موت مروایا. اور جب ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور اس کے تن سے گردن جدا کرنے لگے تو اس وقت بھی ظالم پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مکہ کا ایک غلام مجھے مار رہا ہے، کاش مجھے کسی سردار نے مارا ہوتا. اللہ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے، اس لیے وہ بار بار فرماتا ہے ظلم کے قریب مت جانا، ظلم سے باز رہنا. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، وہ کبھی بھی ظالموں کو چھوٹ نہیں دیتا، ڈیل دیتا ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ سدا حکومت تمہاری رہے گی، سدا اقتدار تمہارا رہے گا، سدا بادشاہی اور قوت تمہارے پاس رہے گی. قرآن پڑھ کر دیکھو کتنی بڑی قوت والی قومیں آئیں، کتنے طاقت والے لوگ آئے، کتنے دولت و گھمنڈ والے لوگ آئے، کتنے صاحب فخر اپنے آپ کو سمجھنے والے آئے. لیکن ہم نے دنیا کے نقشے سے اس طرح ان کو مٹایا کہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ مل سکا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہ مل سکا. اس لیے ظلم کی ساری شکلیں اللہ کو ناپسند ہیں. وہ کسی کا حق چھیننا ہو یا کسی کو برا بلا کہنا ہو، وہ کسی کو گالی دینا ہو یا کسی کا ناحق قتل کرنا ہو، وہ کسی سے بلا وجہ یا وجہ سمیت جھگڑا کرنا ہو، یہ ساری ظلم کی شکلیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری ناپسند ہے. معاشرہ سکون کی زندگی تب جیتا ہے جب ظلم مٹ جائے. جب ظلم مٹتا ہے تو معاشرے میں برکتیں آتی ہیں، اقوام میں برکتیں آتی ہیں، امم میں برکتیں آتی ہیں، دنیا میں برکات آتی ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے، پوری دنیا میں ہے، اکیلا پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے. وجہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. میرے رب نے بڑی ڈیل دی. برما میں جب ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سینے چاک کیے گئے، جب ہمارے بچوں کو درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا، اللہ نے ڈیل دی. 70 برسوں سے کشمیر میں مسلمان بے دردی سے شہید کیے جا رہے ہیں، اللہ نے ڈیل دے رکھی. سرزمین فلسطین سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخیں اٹھ رہی ہیں. آج ایک میت اٹھانا مشکل ہے اپنے گھر سے. کتنے حوصلے ہیں ان لوگوں کے جو ایک دن میں کئی بچوں کی میتیں اٹھا رہے ہیں. غزہ کا گھر گھر صفے ماتم بچھا ہوا ہے. اب ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، استبداد کی شکل اختیار کر لیا.
دنیا کے حکمران فرعون بننا شروع ہو گئے ہیں، اور جب فرعونیت بڑھتی ہے پھر اللہ کبھی صورت میں موسیٰ کو بھیجتا ہے، اور کبھی صورت میں موسیٰ تو نہیں آتا لیکن اللہ اس کے مقابلے میں پھر اپنے فیصلے بھیجتا ہے، کیونکہ اسے ظلم پسند نہیں۔ وہ قرآن میں بار بار اس لیے کہ فرما رہا ہے ظلم سے باز رہنا۔ میں نے تو اپنی ذات کے لیے ظلم حرام کیا، میں نے پہلے عرض کیا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرے وہ ظلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہا ہے ان اللہ حرم علی نفسی، اس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا، جبکہ اس کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں گنا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا، لہذا تم لوگ بھی ظلم سے باز رہنا۔ بار بار یہی فرمایا، طاقت کے نشے میں کسی کو دبانا مت، کسی کا حق مت چھیننا، بلا وجہ کسی سے وجہ سمیت بھی جھگڑا مت کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا، یہ تمہارے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے جائے گا، اور تمہارے یہ رویے تمہارے معاشرے کے اندر وہ فساد پیدا کریں گے کہ پھر یہ فساد تھم نہیں سکے گا، اور پھر آخر اللہ کا فیصلہ آ جانا ہے۔ وہ چاہے محلے کی سطح پر ظلم ہو یا اقوام عالم میں ظلم ہو، ظلم ظلم ہے، اور قرآن نے ظالموں کی تاریخیں بیان کر کر کے سمجھایا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین جسامت میں، قوت میں، دولت میں، طاقت میں تم سے بڑے تھے، لیکن خش و خشاب کی طرح ہم نے اڑا کر رکھ دی۔ اسی زمین نے وہ منظر دیکھے جب پوری بستی کو ہم نے اٹھایا اور اوپر لے گئے، اور اونٹے منہ زمین پر مار کر ان کو نیچے اس طرح دبا دیا کہ جیسے کبھی یہاں کوئی قوم آئی ہی نہیں تھی۔ ہم ظالموں کی گرفت ایسے کرتے، اس لیے ہر صورت ظلم ممنوع ہے، ہر صورت ظلم یہ حرام ہے، اور ہر صورت ظلم سے رکنے کا حکم ہے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور مظلوم کی تو سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، یہ اس ظالم کی مدد ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے، اگر کوئی کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کے ارادے سے نکلا ہے، اگر کوئی کسی پر زیادتی کرنے لگا ہے، اگر کوئی کسی کا حق نہیں دے رہا، تو اسے تبلیغ کر کے سمجھاؤ کہ یہ ظلم ہے اور ظلم سے باز آ جا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تیری گرفت کرے گا اور پھر تو چھوٹ نہیں سکے گا۔ ظالم کی بھی مدد ہے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے، اسے روکا جائے ظلم سے۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کاندھا جوڑ کر کھڑے ہو کر ظالم کے ظلم سے اسے بچایا جائے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا وَانْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ ظلم کر رہا ہے تو اسے ظلم سے باز رکھو، اور اگر مظلوم ہے تو اس سے کاندھا جوڑ کر ظالم کے جبر سے اسے بچاؤ۔ کیوں کہ
کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دعائیں کر کے تھک گئے، ہم اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گئے، لیکن ابھی تک مسلمان ظلم سے نکل نہیں رہے۔ اس میں بنیادی کردار ہمارا بھی ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ اقبال کے ایک شعر سے ہی وہ سارا کردار سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ مفکر پاکستان اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی کی وہ دولت دی تھی کہ دانائی کی دولت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ فضل کیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس امت کے افکار کو درست کرنے میں لگائی ہے۔ اقبال نے ساری زندگی اس کام پر لگا دی کہ اس امت کے افکار کو درست کیا جائے۔ اور اقبال کا مشن کیا تھا؟ عشق رسول، دین اسلام سے امت کے نوجوانوں کا رشتہ، اور ساتھ ان کے کردار کی پاکیزگی۔ اس کام کے لیے اقبال نے اپنی ساری زندگی لگائی۔ اور اقبال پھر اس امت کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اقبال نے جب دیکھا کہ یہ یورپ کے افکار سے متاثر ہو رہا ہے، یہ یورپ کے طرز زندگی سے متاثر ہو رہا ہے، تو اقبال نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات اقبال نے کہی، بجھی آگے عشق، بجھی آگے عشق، اندھیرا ہے مسلمان نہیں یہ راک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتا ہے جب اس کے اندر سے عشق رسول کی آگ بجھ گئی اور عشق رسول اس سے ختم ہو گیا تو اب اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ وجود تو نظر آتا ہے لیکن سچ پوچھو یہ راک کا ڈھیر ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ طاقت خون سے نہیں ہے، طاقت کھانے اور پینے سے نہیں ہے، طاقت جسمانیت سے نہیں ہے، طاقت کس کا نام ہے؟ عشق رسول کا۔ اگر عشق رسول وجود میں موجود ہے تو پھر نحیف سا انسان بھی کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ 20 من کا پہلوان بھی کھڑا کر دیں، اگر اس کے اندر یہ دولت نہیں ہے تو وہ راک کا ڈھیر ہے۔ 65 کی جنگ میں آپ جانتے ہیں پاکستان کے پاس ٹینک نہیں تھے، ٹینک شکن چیزیں بھی نہیں تھی، اور انڈین آرمی نے پاکستان کے بارڈر پر ٹینک لگا دیے تھے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم لاہور جا کر اپنا اعلان کریں گے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے ٹینکوں کی جنگ اور عشق رسول کی جنگ یہ بڑی مختلف ہے۔ اب ادھر سے ایمان والے اٹھے اور اپنے جسموں سے بم باندھے اور انڈین آرمی کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینکوں کو تباہ کر کے بتا دیا ہم تم سے جنگ ہتھیاروں کی نہیں لڑتے، ہم عشق رسول کی جنگ لڑتے۔ اور اقبال بھی یہی کہتا ہے۔ اقبال نے ساری زندگی اپنی اس کام پر لگا دی۔ آج اگر ہم ہار رہے ہیں، آج فلسطین میں مار پڑ رہی ہے، آج کشمیر میں پڑ رہی ہے، آج برما میں پڑ رہی ہے، تو ہم نے اقبال کے سبق کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان متاثر ہے یورپ سے۔ میں بار بار کہتا ہوں اسے پراٹھے کے بجائے شورما اچھا لگتا ہے، اسے گھر کے سالن کے بجائے KFC میکڈونلڈ اچھے لگتے ہیں، اسے سادہ پانی اور لسی کے بجائے کوک اور پیپسی اچھی لگتی ہے، اسے بھینس کے دودھ کے بجائے نیڈو اچھا لگتا ہے، اسے سادہ خوراکوں کے بجائے طرح طرح کے بسکٹ اچھے لگتے ہیں، اسے
سنت رسول کے لباس کے بجائے پینٹیں اور شرٹیں جن میں یہ گھس کر زندگی گزارتا ہے اچھی لگتی ہیں، اور پھر داڑھی مبارک کا مذاق اور تمسخر، یہ اس کو آج اچھا لگ رہا ہے۔ مسجدیں ویران، فلمیں آباد اور بازار آباد اس سے اچھے لگتے ہیں۔ دکانوں پر رہنا اور اللہ اکبر کی صدا کی پرواہ نہ کرنا، یہ اس کو اچھی لگ رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ چیزیں تجھے اچھی لگتی ہیں نا، سن، تو گیا بھی نہیں، تو نے تو ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھا اور دل دادا ہو گیا۔ میں یورپ میں رہ کر آیا ہوں، اقبال کہتا ہے میں نے یورپ میں زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہیں اقبال نے ڈاکٹریٹ یہ جرمن سے کیا تھا، اور بیرسٹری اقبال نے برطانیہ سے کی تھی، اور بیرسٹری کے لیے اقبال برطانیہ رہے تھے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں وہاں رہا ہوں لیکن اس کے باوجود ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ میں برطانیہ رہ کر آیا ہوں لیکن میرے اوپر وہاں کے ماحول کا کوئی اثر نہیں پڑا، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا سارا ماحول دیکھا لیکن میں تو دل دادا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ اقبال خود بتاتا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں متاثر کیوں نہیں ہو سکا؟ جب میرے سامنے یورپ کا حسن آتا تھا، ایک آنکھ میں حسن یورپ اور دوسری آنکھ میں سبز گنبد کی سبزی آتی تھی، تو میں فیصلہ کرتا تھا نہیں یورپ کا سارا حسن سبز گنبد کی ایک جھلک پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں، میں متاثر نہیں ہو سکا، تو دور بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی سکرین پر متاثر ہو گیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہمارا رشتہ سرکار دو عالم سے کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے آج امت ساری دنیا میں رسوائی اٹھا رہی ہے۔ آج ہمارے اوپر ظلم 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 اس لیے کیا جا رہا ہے کیوں کہ جس رسول ہاشمی نے ہمیں ظلم سے بچانا تھا اسی سے تو ہم ناتا توڑ کر بیٹھے۔ کس سے فریاد کریں؟ رب نے تو فریاد کے لیے اپنا محبوب دیا تھا، محبوب نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور رب سے کہا رب حبلی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ رب نے حوالے کر دی۔ اب اس محبوب نے ہمیں بچانا تھا ظلم سے، جس محبوب سے ہم رشتہ توڑ کر بیٹھے، اور جن کے دل دادا بن گئے وہی ہمیں مار رہے ہیں، وہی ہمیں مار رہے ہیں، کوئی غیر نہیں مار رہا۔ جن کی اشیاء ہمیں پسند ہے وہی آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور بچانے کون آئے؟ جس نے آنا تھا، جس رسول ہاشمی نے آنا تھا، ان سے تو ہم رشتہ پہلے توڑ کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ بات درست ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے رویے بدلنے ہوں، ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہاں کہاں ہمارے قصور ہے جس کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ان قصوروں کو دور کرنا ہوگا تاکہ اللہ پھر سے راضی ہو جائے، اس کا محبوب ہم سے پھر سے راضی ہو جائے، اور جب حضور راضی ہو جائیں گے تو پھر سرکار اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر ضرور بالضرور ہماری مدد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے